کعبہ اسلام کی شاید سب سے پہچانی جانے والی نشانی، لیکن اس کے بارے میں ایک بہت بڑا سوال بھی ذہن میں آتا ہے۔ کیا یہ عبادت کی چیز ہے یا کچھ اور؟ چلیں آج اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو اکثر سننے کو ملتا ہے، صرف غیر مسلم ہی نہیں بلکہ بعض اوقات خود مسلمان بھی اپنی روایات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے یہ سوال کرتے ہیں۔ تو کیا واقعی دنیا بھر کے اربوں مسلمان ایک کالے رنگ کے کیوب کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب بالکل صاف اور سیدھا ہے، نہیں۔ اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے توحید، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف ایک خدا کی ہوتی ہے۔ کسی بھی بنائی ہوئی چیز کی عبادت کرنا تو اس اصول کے بالکل خلاف ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کعبہ کا مقصد کیا ہے؟ آئیے اسی کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں بس ایک لفظ کو جاننا ہوگا، قبلہ۔ یقین کریں یہ ایک لفظ ہی اس ساری غلط فہمی کو دور کرنے کی چابی ہے۔ تو قبلہ کا سیدھا سا مطلب ہے سمت یا ڈائریکشن۔ یہ ایک کمپاس کی طرح ہے جو دنیا میں کہیں بھی موجود تمام مسلمانوں کو ایک ہی پوائنٹ کی طرف جوڑتا ہے۔ یہ عبادت کا ہدف نہیں ہے بلکہ عبادت کے دوران اتحاد اور ڈسپلن کے لیے ایک فوکل پوائنٹ ہے۔ اچھا، یہاں کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی کسی چیز کی طرف منہ کرنا اور اس کی عبادت کرنا، کیا یہ ایک ہی بات نہیں؟ دراصل ان دونوں میں نیت اور مقصد کا زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا سب سے اہم ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ فرق بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ہے رخ کرنا، جس کا تعلق نظم و ضابط اور اجتماعی اتحاد سے ہے۔ یہ ایک ظاہری عمل ہے جو ایک کمیونٹی کو منظم کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہے عبادت، جو کہ ایک باطنی عمل ہے۔ اس کا تعلق نیت سے ہے، خلوص سے ہے اور دل کے جھکاؤ سے ہے، اور یہ سب صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ایک جسمانی ہے تو دوسرا روحانی۔ یہ مثال اس بات کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ جب کوئی کلاس میں استاد کی طرف دیکھتا ہے تو وہ ان کا احترام کر رہا ہوتا ہے، عبادت نہیں۔ اس کا مقصد توجہ مرکوز کرنا اور سیکھنا ہے۔ بالکل اسی طرح جب مسلمان کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو یہ نظم کا اظہار ہے، لیکن ان کی عبادت کی نیت اور توجہ صرف اللہ پر ہوتی ہے۔ سمت صرف ایک ذریعہ ہے، منزل نہیں۔ تو روحانی پہلو سے ہٹ کر اس ایک سمت کی ایک بہت ہی عملی یعنی پریکٹیکل وجہ بھی ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ذرا تصور کریں، ایک بڑی سی مسجد ہے جس میں ہزاروں لوگ نماز کے لیے جمع ہیں۔ اگر کوئی ایک سمت طے نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ہر کوئی اپنی مرضی سے کسی بھی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ کیسا عجیب منظر ہوگا وہ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ مکمل افراتفری۔ نہ صفیں بن پائیں گی، نہ جماعت کا وہ نظام قائم رہے گا، اور سب سے بڑھ کر وہ روحانی فوکس اور اتحاد جو اجتماعی عبادت کی روح ہے وہی ختم ہو جائے گا۔ تو قبلہ اسی ممکنہ انتشار کو ایک نظم میں بدل دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل بات خود کعبہ کی عمارت میں کسی قسم کی طاقت کا ہونا نہیں ہے۔ اصل مقصد اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایک متحد امت بنانا ہے۔ یہ بالکل ایک ٹیم کی یونیفارم کی طرح ہے۔ یونیفارم خود کچھ نہیں ہوتی، لیکن وہ پوری ٹیم کو ایک پہچان اور اتحاد دیتی ہے۔ کعبہ بھی امت کے لیے یہی کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ایک سمت ضروری ہے، لیکن دنیا میں کوئی بھی جگہ چنی جا سکتی تھی، تو پھر مکہ میں یہ خاص سادہ سی کیوب جیسی عمارت ہی کیوں؟ اس کا جواب ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ دیکھیں، کعبہ کوئی نئی عمارت نہیں ہے۔ اس کی بنیادیں حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی تھیں، اور اسے صرف ایک خدا کی عبادت کا مرکز بنایا تھا۔ یہ صدیوں سے توحید کی علامت رہا ہے جو مسلمانوں کو ان کی ابراہیمی جڑوں سے جوڑتا ہے۔ اور یہ ایک اور بہت اہم نقطہ ہے، لوگ اپنے قومی پرچم کا احترام کرتے ہیں لیکن اس کی عبادت تو نہیں کرتے نا۔ پرچم ایک قوم کی علامت ہوتا ہے، اس کے وراثت کی نشانی۔ بالکل اسی طرح کعبہ توحیدی ورثے کی علامت ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے لیکن عبادت صرف اسی خدا کی ہوتی ہے جس کی یہ علامت ہے۔ شاید سب سے مضبوط دلیل خود پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ملتی ہے۔ ان کی تو پوری زندگی بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے وقف تھی۔ یہ سوچنا بھی ناممکن ہے کہ وہ خود کسی ایسی چیز کی طرف رخ کرنے کی خواہش کرتے جس میں شرک کا ذرہ سا بھی شائبہ ہو۔
اور پھر قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی جو سیدھا سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش کا جواب تھی۔ یہ ایک طرح سے اللہ کی طرف سے تصدیق تھی، جس نے کعبہ کو قبلہ کے طور پر ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیا اور اس عمل کو شرک کے ہر شک و شبہ سے پاک کر دیا۔ تو اب جب ہم نے تاریخ، منطق اور دین کی بات کر لی ہے تو آئیے ان سب کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، اس کی 4 سیدھی سادھی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی اطاعت۔ نمبر 2، یہ امت کا اتحاد ہے، یعنی یکجہتی۔ نمبر 3، یہ نبی کی خواہش تھی، یعنی وراثت۔ اور نمبر 4، یہ عبادت کی سمت ہے، خود معبود نہیں، یعنی مقصد۔ اگر اس پوری گفتگو میں سے صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہے، مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں کعبہ کی طرف۔ سمت صرف ایک نظم ہے، عقیدہ نہیں۔ آخر میں یہ سب ہمیں ایک گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ جسمانی سمتیں تو ہمیں منظم کر سکتی ہیں، لیکن حقیقی عبادت کا مرکز کہاں ہے؟ شاید اصل چیز ہمارے دلوں کی سمت ہے، جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ غور و فکر کرنے کا شکریہ۔